على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن من حسن العبادة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا گمان ایک اچھی عبادت ہے، اچھا گمان رکھنا ایک اچھی عبادت ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا اس حدیث کی روشنی میں کہ اچھا گمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گمان وہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے، اس کی تفصیل کل مختصراً گزر گئی تھی، اور دوسری قسم گمان کی ہے جو ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ حتی الامکان کسی مسلمان کی کسی چیز کو دیکھو جو بظاہر قابل اعتراض نظر آ رہی ہے تو اس کی اچھی تعویل کر کر اس کے بارے میں بدگمانی سے بچ کر نیک گمان قائم کر لو۔ میں موٹی سی مثالیں تو خیر بہت ساری ہیں، موٹی سی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اسی پر آپ حالات کو منطبق کر لیں۔ رمضان کے دن ہیں، ہوٹل سارے بند ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ ہوٹل کا شٹر اوپر کر کر گیا اور اندر سے کھانا تھیلی میں لے کر آ رہا ہے۔ اب بظاہر رمضان کا دن ہے، مسلمان روزہ رکھتے ہیں، دن کو کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اب یہ آدمی جو ہے، اب اس کی دو صورتیں، ایک تو صورت یہ کہ اس کے ہاتھ میں شاپر دیکھا اور ہوٹل میں اس کا جانا اور آنا دیکھا، ایک دم ذہن میں کہ بھئی یہ تو روزہ خور ہے، ایک دم حکم لگا دیا کہ یہ روزہ خور ہے۔ اب اس معاملے کو ہم اس میں تعویل کر کر بدگمانی کے گناہ سے بچ کر اچھا گمان بھی ہم قائم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ یہ کھانا لے کر آ رہا ہے، اس کا تو روزہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو، اس کو کھانے کی ضرورت پیش آ گئی ہو، اس کے لیے بیچارہ کھانا لے کر جا رہا ہے، یہ ایک اچھا گمان۔ پہلی جو صورت ہے وہ سراسر حرام اور گناہ ہے۔ دوسری جو صورت ہے وہ مسلمان کو حکم ہی اس بات کا کہ حتی الامکان بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی سے گناہ سے، بدگمانی کے گناہ سے اپنے آپ کو نکالو۔ لیکن اگر آج آپ دیکھ لیں، اور میرا اپنا خیال یہ کہ اگر میں اس میں کوئی استثناء کروں تو شاید استثناء بھی نہ ہو، یعنی ایسی وبا ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے، کیا عام، کیا خاص، کیا مولوی، کیا مفتی، کیا قاری، کیا بزنس مین، کیا تاجر، استثناء کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ کیا کہ بدگمانی کی ایک عمومی فضا ہے، عمومی ایک فضا ہے، ہر آدمی دوسرے کے بارے میں بدگمان ہے، اور اپنی طرف سے ایک چیز گھڑ لی اور گھڑنے کے بعد اس پر مفروضوں کا محل تعمیر کر لیا، اور تعمیر کرنے کے بعد اس پر حکم لگانا شروع کر دیا، اور جب کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو مفروضوں کا ایک محل تیار کیا ہوا ہے، حقیقت تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اب تک کہ ساری بدگمانیاں ایک مفروضوں کی بنیاد پر تھی، بدگمانیوں کی بنیاد پر تھی۔ شریعت منع کرتی ہے کہ نہیں، یہ گناہ ہے، تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے، آپ اچھا گمان کیوں نہیں قائم کرتے ہیں؟ اس میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ اور جب ہم نے یہ حدیث پڑھی کتابوں میں آپ کو آج سے 35-40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، جب ہم نے حدیث پڑھی تو ہمارے استاد نے حدیث کی تشریح میں ایک بات فرمائی جو آج تک یاد ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، بدگمانی کرنے کے سلسلے میں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے نا، آپ کو ثبوت چاہیے، کوئی پروف چاہیے، تب آپ بدگمانی کریں گے نا۔ لیکن کسی مسلمان کے بارے میں نیک گمان قائم کرنے کے لیے تو پروف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو شاید بات پتہ نہیں سمجھا سکا۔ بھائی بدگمانی قائم کرنے کے لیے تو کوئی چیز چاہیے نا، بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی حوالے کے، بغیر آنکھوں سے مشاہدہ کیے آپ کیسے بدگمانی قائم کریں گے؟ لیکن اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں نیک گمان اگر رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا کسی پروف کی ضرورت ہے؟ کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟
کچھ نہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھو. تو اب یہ شروع میں دیکھا جائے تو یہ بظاہر تو ایک گناہ نظر آتا ہے، لیکن جب بدگمانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور گناہ وجود میں آ جاتا ہے. کیا؟ کون سا گناہ؟ جب بدگمانی آدمی کرتا ہے تو ایک اور گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور تیسرا گناہ، پھر ایک اور چوتھا گناہ. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بدگمانی کی اول تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن آدمی بعض لوگوں کا مزاجی اس طرح کا ہوتا ہے، اس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ ڈوز ہے، یہ ملنی چاہیے. بدگمانی کر لی، اب بدگمانی کے فوراً بعد ایک دوسرے گناہ میں خود بخود آدمی مبتلا ہو جائے گا. وہ گناہ ہے تجسس کا. کہاں جا رہا ہے یہ؟ کہاں سے اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں؟ کیا گھر میں اس نے لگایا ہوا ہے؟ کہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں؟ انکم اس کی کتنی ہے؟ چھپر کی کمائی کتنی ہے؟ کھانچے بازیاں کتنی ہیں؟ بھائی آپ کوئی جج ہو یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا میں اختیارات بنا کر بھیجا ہے، اس کا معاملہ ایک آدمی اللہ نہ کرے اگر غلط طریقے سے مال کما رہا ہے، غلط طریقے سے مال بنا رہا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ کو درمیان میں تحقیق کرنے کے لیے کس نے مقرر کیا؟ آپ اپنے معاملات کو سدھاریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو خود تو ڈوبے ہوئے ہیں یہاں ناک تک، اور دوسرے کو اگر کھانسی اور چھینک بھی آ جائے تو ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا ایک عمومی مزاج ہے. تو اس لیے اس چکر میں اپنی توانائیوں کو صرف نہ کریں، ضائع نہ کریں. مثبت کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو لگائیں، اچھی چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو لگائیں، اس سے فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. میں وہ گناہ آپ کو بتا دوں، بس پھر میں بات ختم کر رہا ہوں. بدگمانی قائم کی، بدگمانی شروع کی، دوسرا گناہ وجود میں آ گیا. کیا؟ تجسس. تجسس کرنا شروع کر دیا. قرآن نے اس کے بارے میں بھی صراحتاً منع کر دی کہ وَلَا تَجَسَّسُوا. تجسس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. تجسس. جب یہ دو گناہ ہوتے ہیں تو ایک تیسرا گناہ پھر خود بخود شروع ہو جاتا ہے. وہ کیا؟ بتا دیں. غیبت. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تیسرا گناہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے، غیبت. اور جب غیبت شروع ہوئی تو اب چوتھی بات ایک اور شروع ہو گئی. وہ کیا؟ نہیں. جب چوتھا گناہ خود شروع ہو جاتا ہے وہ کیا؟ کہ اب یہ جو سارا ملغوبہ جو بن رہا ہے اب بلا تحقیق لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ ایک الگ گناہ ہے. اور پھر اس کو بیان اس طریقے سے کرتا ہے، اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جیسے کہ واقعتاً خود ساری چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، حالانکہ درمیان میں 20 واسطے ہیں اور وہ واسطے بھی غیر معتمد واسطے ہیں. بہرحال بات بہت لمبی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ بدگمانی سے، کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. کسی کے بارے میں، بدگمانی کے بارے میں اچھا گمان قائم کریں، اچھی رائے قائم کریں. اگر کوئی کام غلط سلط دیکھ بھی رہے تو اس کی بھی تعویل کریں. شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا. اب میں کیا بات آپ کے سامنے کہوں؟ ایک بات کر لوں اگر وقت ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا چوری کر رہا ہے. چوری کر رہا ہے. جب اس نے اپنا کام کر لیا، فارغ ہو گیا، تو آپ نے اس کو بلایا، کہا کہ شرم نہیں آتی؟ چوری کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. آپ دیکھ رہے ہیں، قسم کھا لی، اور قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو. سامنے دیکھ رہے کہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے. پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو، اور پھر اس کی ایک تعویل پیش کی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں کردار کے لوگ، یہ ہوتی کردار کی شخصیتیں.
پھر تعویل یہ کی کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے، اب میں اور آپ اگر زور لگا لے ہم کوئی اچھی تعویل نہیں پیش کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعویل کی، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے جس کی چوری کی ہو اس آدمی کا اس پر کوئی مالی حق ہو جو اس نے پہلے سے چھین رکھا ہو، اس نے اپنا حق وصول کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. اب میرا اور آپ کا ذہن جاتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی نے جو چوری کی ہے ہو سکتا ہے کہ اس لیے کی ہو کہ اس کے ذمہ کوئی مالی حق ہو، اور وہ مالی حق یہ دے نہیں رہا. جب نہیں دے رہا تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس نے کہا کہ چل بھائی تیری موٹر سائیکل ہی میں لے جاتا ہوں. تو اچھا گمان قائم کریں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مثبت سوچیں، منفی سوچ کر اپنی صحت کا بیڑا غرق نہ کریں. تازہ دم رہیں، خوش رہیں. اچھی سوچ انشاءاللہ مثبت پروان چڑھائے گی، اور منفی سوچ آدمی کو ٹینشن اور شوگر اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور دیگر بیماریوں میں مبتلا کرے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.